السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آپ کا جو سوال ہے اس میں دو سوال ایڈ کر کے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے بلا وجہ سجدہ سہو کیا تو اس میں کیا حکم ہے، دوسرا اگر کسی کو نماز میں لہنے جلی ہو جائے تو بعد کو اس کو یہ خیال آیا کہ نہیں لہنے خفی ہوئی تھی تو اس اعتبار سے حکم شرع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رہنی چاہیے، نماز میں سجدہ سہو واجب نہ ہو۔ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں تھا تو بلا ضرورت سجدہ سہو کرنا منع ہے، یہ علماء کرام نے اسے منع کیا ہے۔ البتہ نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی آپ کو حرج نہیں ہے۔ اگر امام صاحب احتیاطاً سجدہ سہو کرتا ہے تو ویسے تو اس کی نماز میں تو کوئی حرج نہیں آئے گا، اور جو شروع سے نماز میں شامل تھے ان کی نماز میں بھی کوئی حرج نہیں آئے گا۔ ہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، اگر امام نے احتیاطی سجدہ سہو کیا اور مسبوق مقتدی یعنی جس کی کوئی رکعت نکل چکی تھی نے بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا ہے فتاوی شریف میں، جس نماز میں سہو نہ ہو اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز جائز ہے یا ناجائز، اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے جواب دیا، بے حاجت سجدہ سہو یعنی کوئی حاجت نہیں تھی سجدہ سہو کی، نماز میں زیادات اور ممنوع ہے، زیادہ اپنی نماز میں چیز کر دی تو یہ ممنوع ہے، مگر نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ امام ہے تو جو مقتدی مسبوق تھا یعنی بعض رکعتیں اس نے نہیں پائی تھی، وہ اگر سجدہ بے حاجت میں اس کا شریک ہوا تو اس کی نماز جاتی رہے گی، لأنه اقتدى فی محل الانفراد، کیونکہ اس نے محل انفراد میں اس کی اقتداء کی، اس صورت میں مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی، مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ لہن کے تعلق سے، تو یاد رہے کہ جب لہن ہو جائے، لہنی جلی ہو جائے، چونکہ لہنی جلی کے کرنے والے امام کے پیچھے اقتداء جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کو تو چونکہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو تفسیر خزائل العرفان میں اس میں لکھا ہے کہ رعایت وقوف کرنا ہے، ادائے مخرج کرنا ہے، حروف کے مخارج کو بھی صحیح انداز سے ادا کرنا ہے، یعنی جس حرف کا جو مخرج ہے اسی سے اس کو ادا کرنا، یہ فرض ہے۔ اور دیگر فقہی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللحن حرام بلا خلاف، لہن تو حرام ہے، تو لہٰذا ایسے انسان کی تو ابتدا ہی جائز نہیں ہے، تو سجدہ سہو کا تو سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ اگر لہن جلی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں تو اولاً تو یاد رکھنا چاہیے اس کو امام بنانا جائز ہی نہیں ہے، اور نماز اس کے پیچھے بالکل نادرست ہے۔ تو پھر ایسے شخص کی نماز میں سجدہ سہو کا تصور لانا کہ سجدہ سہو سے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، سجدہ سہو واجبات سے تعلق رکھتا ہے، جب لہن ہو جاتا ہے تو اس سے معنی تغیر اگر ہو گیا تو پھر تو نماز ہی فاسد ہو گئی، جب نماز فاسد ہو گئی تو امام کی فاسد ہو گئی، تو امام کے صدقے سے سب کی فاسد ہو گئی۔ تو لہذا شرعی مسئلہ آپ کے سوال کا یہی ہے، حل اس کا کہ بغیر حاجت سجدہ سہو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر مسبوق نے بھی اقتداء کی تو مسبوق کا مسئلہ ہو جائے گا، اور ساتھ میں اگر لہن جلی کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے، وہ لہن کرتا ہے جو تغیر معنی کو مستلزم ہو، تو ایسی صورت میں پھر نماز ہوئی ہی نہیں، نماز بالکل فاسد ہو گئی، اس نماز کو از سرے نو پڑھنا دوبارہ فرض ہے۔ واللہ اعلم ورسول اعلم بالصواب۔